ایک بات عرض کرنا چاہوں گا آپ سے کہ قبلہ خمار صاحب میرا خیال ہے اپنے قبیلے کے آخری فرد ہیں، the last of his tribe. یہ دور، یہ رنگ، یہ مزاج، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے بعد آخری محافظ ہیں اس انداز بیاں کے، اپنے قبیلے کے آخری فرد رہے قبلہ جون ایلیا، تو انہوں نے کوئی قبیلہ بننے ہی نہیں دیا. کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ پہلے فرد ہیں یا آخری فرد. میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ جون بھائی بیٹھے تو میں جسارت کر لوں کہ جس طور میڈیسن پہ، طب پہ، فزکس پہ، اکنامکس پہ، کیمسٹری پہ بلا بلا ملتے ہیں نوبل پرائز، اگر صبر و تحمل پہ کوئی نوبل پرائز ہوتا تو اس کی پہلی حقدار تھی زاہدہ حنا، اور اس کے بعد بھائی منصور جاوید، یہ خاکسار بھی، شکیل عادل زادہ بھی، ہم سب لوگ بخدا یقین جاتے ہیں نوبل پرائز کے مستحق ہیں. میری یہ خواہش ہے کہ یہاں 4 آدمی ضرور موجود ہونے چاہیے، وہ 5واں یہ یعنی مجھے حق صدارت استعمال کرنے دیجیے. چل مجرو بھائی، حضرات آپ جانتے ہیں کہ یہ شب آج ان کے نام سے معلوم ہے اور آج ان کا جشن ہے. یہ آپ کی سخن فہمی کا امتحان ہے کہ آپ کس قدر ان سے سنتے ہیں. میری خواہش ہے، یہ تو بیٹھا ہی ہے سلیم جعفری میرا معشوق بھائی، یہاں منصور جاوید بھی کہیں بیٹھا ہوگا، ملک صاحب بھی بیٹھے ہوں گے، میرا رسول بھی ہوگا اور حبیب بھائی بھی ہوں گے. حبیب بھائی، میں نے آپ کے نظریے پر اتنی تنقید کی اس مجبور کے دیباچے میں، یعنی دیوبند اسکول کی میں نے تائید کی ہے اور بریلوں کی مخالفت کی میں نے ذکر کیا ہے. مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس، مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس، وہ گھنی پلکیں جو بوجھل ہو چلی. کیا مجھ میں کب باقی، اچھا بیٹھے ملک بھائی سامنے، مجھ میں کب باقی رہے، مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس، وہ گھنی پلکیں جو بوجھل ہو چلی. کھینچنی تھی اپنی تصویر جنوں، کھینچنی تھی اپنی تصویر جنوں، بیٹھے بیٹھے اس کی زلفیں کھینچ لی. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان مجھ میں کب باقی رہے ڈاکٹر زیدی بیٹھو وہ جگم کہاں ہے، مجھ میں کب باقی رہے قاسم تشنا اور وہ اپنا بچائے جمال ثانی، مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس، وہ گھنی پلکیں جو بوجھل ہو چلی. کھینچنی تھی اپنی تصویر جنوں، بیٹھے بیٹھے اس کی زلفیں کھینچ. پھر منصور کہاں ہے، منصور جاوید یار، یہ کیا بات، تصویر کا قصہ کچھ، اچھا ٹھیک، وہ گھنی ہو گیا. اب ایک اور سناؤں، ساری عقل و ہوش کی آسائشیں، ساری عقل و ہوش کی آسائشیں. ڈاکٹر بیٹھو میرا علاج بھی تو کرو یار، مجھے نیند نہیں آتی رات بھر 13 برس سے. ساری عقل و ہوش کی آسائشیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دیں. ساری عقل و ہوش کی آسائشیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دیں. کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، ساری عقل و ہوش کی آسائشیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دی. کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال. کیا کہنے، کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دی. یار ایک غزل آئے، ہاں کچھ 2-3 شعر سناؤں. جب مجھے نیند آیا کرتی تھی، سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں، سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں، نیند آنے لگی ہے فرقت میں. کیا کہنے، سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں. مجرو بھائی
سریہ پھوڑیے ندامت میں نیندان شہزاد بھائی ظفر سنو جانی سریہ پھوڑیے ندامت میں نیند آنے لگی ہے فرقت میں ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر ہیں دلیلیں تیرے خلاف ساغر مگر سلیم کوثر ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تیری حمایت میں کیا کہنے ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر سبحان اللہ کیف ہیں دلیلیں یہ واہ، بیٹیا واہ، بیٹھی ہے وہ عذرا بیٹھی ہے شاہدہ بیٹھی ہے یار کیا کریں ہم ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تیری حمایت میں چشمہ بھی لگا لینا چاہیے ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تیری حمایت میں عشق کو درمیان لاؤ کہ میں واہ عجب بےہودہ شعر ہے عشق کو درمیان لاؤ کہ میں چیختا ہوں بدن کی وسرت میں کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ عشق کو سبحان اللہ سبحان اللہ درمیان لاؤ کہ میں واہ 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 ساغر واہ 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 یہ سب بیٹھے ہیں اپنا نظر بیٹھا کیا ہے کہنے عشق کو درمیان لاؤ کہ میں چیختا ہوں بدن کی وسرت میں عشق کو سلیم ارے ادھر بیٹھا عشق کو درمیان لاؤ کہ میں چیختا ہوں بدن کی اسرت میں چیختا ہوں بدن کی اسرت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم واہ جانی جی یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم روٹتے اب بھی ہیں مروت میں کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کچھ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم کیا کہنے جون بھائی بھائی جیتے رہیے اب بھی ہیں سبحان اللہ مروت سبحان میں اللہ کیا کہہ یہ گیا جون سبحان کچھ اللہ آسان تو نہیں ہے کہ ہم روٹتے اب بھی ہیں مروت میں وہ جو یہ کچھ آسان یار میری پوری روح بیٹھی ہے میرا تہذیب بیٹھی ہے میرا کلچر بیٹھا ہے میں امروہے سے آیا ہوں امرؤ القیس کی سرزمین میں اگر میں یہاں سے نہ گیا ہوتا تو یہاں کا شیخ ہوتا میں سید جونیریا ہوں جمانے سارے میں ہو تم یہاں کے سید ہوتے وہ جو تعمیر ہونے والی تھی واہ ڈاکٹر وہ جو تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت میں کیا کہنے وہ جو کیا کہنے؟ تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت میں وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں ملک صاحب وہ خلا ہے ملک صاحب ہمارے پاکستان ہیں نمائندہ ہیں وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں اس سے کیا گفتگو ہو خلوت میں کیا کہنے سبحان اللہ سبحان وہ اللہ خلا اس سے ہے کیا گفتگو ہو کہ سوچتا ہوں میں اس سے کیا اس سے گفتگو کیا گفتگو سرفراز ابد سرفراز ساگر سنو یار وہ خلا ہے میں ایک باول آدمی ہوں اور پرسوں میں صاحب دیوان ہوا ہوں وہ میرا مجموعہ جو یہاں آیا ہے کراچی سے پاکستان میں یہ ملک صاحب نے پہنچایا ہے وہ ایک منصور جاوید ہے گنڈا وہ ایک سلیم جعفری ہے وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں اس سے کیا گفتگو ہو خلوت میں یارو شعر سنو کہ زندگی کس طرح بسر ہوگی زندگی کس طرح بسر ہوگی دل نہیں لگ رہا محبت میں کیا کہنے زندگی کس طرح پھر پڑھی بسر جون بھائی ہوگی پھر بتاؤ زندگی کس طرح بسر ہوگی واہ 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 دل نہیں لگ رہا محبت میں واہ 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 دل نہیں زندگی کس طرح ظفر جانی زندگی کس طرح بسر ہوگی اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں اس کے پہلو سے یار بیٹھے جازب بیٹھا ہے اپنا قاسم ہے تشنا ہے اپنا جمال سنجر کون کون بیٹھے ہیں اولڈے ہمارے
اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں، اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں، ہم کہیں ٹالنے سے ٹلتے ہیں، اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں، ہم کہیں ٹالنے سے ٹلتے ہیں، ہم کہیں ٹالنے سے میں اسی طرح تو بہلتا ہوں یارو، میں اسی طرح تو بہلتا ہوں اور سب جس طرح بہلتے ہیں، کیا کہنے، میں اسی طرح تو بہلتا ہوں، میں اسی طرح یارو غور کرو خدائی کا، میں اور کیا چاہتا ہوں آپ سے، میں اسی طرح تو بہلتا ہوں اور سب جس طرح بہلتے ہیں، یار میرا رسول میں اور کیا چاہتا ہوں، میں اسی طرح تو بہلتا ہوں اور سب جس طرح بہلتے ہیں، وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی، ظفر جانی سنو، ظفر اقبال اور شاہد بھائی، وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی، ہم بھی اب گھر سے کم نکلتے ہیں، کیا کہنے، وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی، ہم بھی اب گھر سے کم نکلتے ہیں، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، کیا تکلف کریں، ڈاکٹر سنو وہ میرا علاج بھی کرو، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، سبحان اللہ، کیا کہنے، عاصم فریاد، کیا تکلف کریں، عاصم بیٹے کیا کہنے جون بھائی، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، کیا کہنے، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں، کیا کہنے، بالکل جلتے ہیں ہم، واہ واہ واہ، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں، بالکل جلتا ہوں میں تو بالکل جلتا ہوں، ہے اس سے جانی جی سنو، میری تصویر کے بجائے مجھے دیکھو، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں، مجدو بھائی، خمار بھائی، شہزاد بھائی، ظفر جانی سنو، ہے اس سے دور کا سفر درپیش، واہ، ہے اسے دور کا سفر درپیش، ہم سنبھالے نہیں سنبھلتے، کیا کہنے، کیا کہنے، ہے اسے ہم سنبھالے دور کا سفر درپیش، ہم کیا کہنے، کیا امیجنری ہے صاحب، ہے اسے دور کا سفر درپیش، واہ واہ جون بھائی، سنبھالے کیا نہیں، کہنے جون بھائی، واہ واہ واہ، ہے عجب، ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، واہ، ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے، کیا کہنے، کیا کہنے، ہے عجب واہ واہ واہ، فیصلے کا صحرا بھی، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، ہے عجب، ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں، ہے عجب فیصلے کا، کمار بھائی، مجھو بھائی آپ سے سیکھا ہے ہم نے، بکواس کر رہے ہیں، ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے، ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد، کیا کہنے، ہو رہا ہوں، ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد، دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں، کیا کہنے، ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد، دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں، تم بنو رنگ، تم بنو خوشبو، ہاں، تم بنو رنگ، تم بنو خوشبو، ہم تو اپنے سخن میں ڈھلتے ہیں، کیا کہنے، جون بھائی نہیں، جون بھائی، جون بھائی، بھائی میری خواہش یہ ہے، میں نے آج طے یہ کیا تھا کہ دبئی میں میرا چونکہ ظہور ثانی ہوا ہے، جو سلیم جعفری اور منصور جاوید نے کیا ہے، کہ میں نئی غزلیں سناؤں گا، تو ایک بہت ہی بچپن کی غزل لڑکپن کی، یعنی غالباً 1951 کی، 35 سال پرانی غزل یا نئی غزل، ظفر جان، ظفر بھائی ہم سب ایک کیا ہوگا، ہم آج کل نہیں ہو رہا ہے،
ظفر اقبال اور ہاں ہم سب ہمور ہیں سنا ہے جو اپنے شہزاد بھائی. مہک اٹھا ہے آنگن اس خبر سے. ہاں 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 بہت عجب فضا تھی, سب زندہ تھے, بڑا اچھا ماحول تھا, ایک خوبصورت سی فضا, پاکستان ہندوستان ایک عجب. اور میں لڑکا تھا اور عشق کرنے کی بڑی خواہشیں تھی, میں اظہار محبت سے نفرت تھی. مہک اٹھائے آنگن اس خبر سے, مہک اٹھائے آنگن اس خبر سے, وہ خوشبو لوٹ آئی ہے سفر سے. مہک اٹھائے آنگن اس خبر سے, وہ خوشبو, مہک اٹھائے آنگن اس خبر سے. آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے شہر میں پہلی بار صاحب دیوان ہوں. پرسوں دیوان آیا میرا, اور آپ دیوانے ہیں کہ تیسرے دن میرا یوم منا رہے ہیں. یار کم سے کم 10 برس تو انتظار کرتے. یہ مجموعہ 29 برس پہلے آنا تھا, لیکن آیا اس کی وجہ سے منصور جاوید کی اب اس سال, وہ مجھے آج ملا ہے. اور قاسم نے مجھے بتایا کہ آپ کا مجموعہ آ گیا. قاسم مہک اٹھائے آنگن اس خبر سے, وہ خوشبو لوٹ آئی ہے. تشنا جانی جدائی نے اسے دیکھا سرے بام. میرٹھ کے ایک محلے میں جدائی نے اسے دیکھا سرے بام, دریچے پر شفق کے رنگ برسے. جدائی نے اسے دیکھا سرے بام. منصور جاوید, دریچے پر شفق کے رنگ برسے. میں اس دیوار پر چڑھ تو گیا تھا. یار عجب شعر ہے یہ شعر ہی عجیب ہے. میں اس دیوار پر چڑھ تو گیا تھا, اتارے کون اب دیوار پر سے. میں اس دیوار پر چڑھ تو گیا تھا, اتارے کون اب دیوار پر سے. ہائے ہائے, اتارے کون اب دیوار. میں اس دیوار پر یار چڑھ تو گیا تھا. وہ بیری کے پیڑ اور نیم کے پیڑ ہیں نا, پنجاب میں ہوتے ہیں لیکن یہاں نہیں ہوتے. میں اس دیوار پر چڑھ تو گیا تھا, اتارے کون اب دیوار پر سے. گلا ہے ایک گلی سے شہر دل کی. گلا ہے یار, ہم چشمہ لگانے کا بڑی بری بات ہے. گلا ہے ایک گلی سے شہر دل کی, میں لڑتا پھر رہا ہوں شہر بھر سے. گلا ہے, گلا ہے ایک گلی سے شہر دل کی. کیا کہنے, گلا ہے ایک گلی سے شہر دل کی, میں لڑتا پھر رہا ہوں شہر بھر سے. کیا کہنے, ہائے ہائے ہائے. اسے دیکھے زمانے بھر کا یہ چاند, اسے دیکھے. ملک صاحب غور فرما رہے, اسے دیکھے. اگر آپ تعاون کریں تو ہماری محبتیں کامیاب ہو جائیں. اسے دیکھے زمانے بھر کا یہ چاند, ہماری چاندنی سائے کو ترسے. اسے دیکھے زمانے بھر کا یہ چاند, ہماری چاندنی سائے کو ترسے. میرے مانند, لوگ پڑھتے ہیں میری مانند, یہ مذکر ہے. میرے مانند گزرا کر میری جان, میرے مانند گزرا کر میری جان, کبھی تو خود بھی اپنی رہ گزر سے. کیا کہنے, میرے مانند گزرا کر میری جان, کبھی تو خود بھی اپنی رہ. یار میں تھک گیا. ایک اور یار, یہ قاسم جو ہے نا, یہ بہت میرے جنگل کا شریف ترین جو آدمی ہے وہ قاسم ہے. تشنا گنڈا ہے, مگر میں کروں کیا یار. یہ قاسم کیا چاہتا ہے. اچھا قاسم, میں وہ سناؤں, وہ سناتا ہوں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, ابھی سناتا ہوں بھائی. ہاں, مجھے ایک نظم یاد, بھائی ایک نظم سامنے آ گئی. آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ عاشق بھی کبھی ظلم کرتے ہیں معشوقوں پر. یہ تجربہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس کا عنوان ہے سزا. اچانک مجروح بھائی نے فرمایا تھا کہ تو مجھے ضرور پڑھنا. ہر بار میرے سامنے آتی رہی ہو تم, ہر بار میرے سامنے آتی رہی ہو تم, ہر بار
تم سے مل کے بچھڑتا رہا ہوں میں. کیا کہنے جون بھائی. ہر بار میرے سامنے آتی رہی ہو تم, ہر بار تم سے مل کے بچھڑتا رہا ہوں میں. تم کون ہو یہ خود بھی نہیں جانتی ہو تم. واہ. تم کون ہو, میں کون ہوں یہ خود بھی نہیں جانتا ہوں میں. تم کون ہو یہ خود بھی نہیں جانتی ہو تم. میں کون ہوں یہ خود بھی نہیں جانتا ہوں میں. تم مجھ کو جان کر ہی پڑی ہو عذاب میں. تم مجھ کو جان کر ہی پڑی ہو عذاب میں, اور اس طرح خود اپنی سزا بن گیا ہوں میں. کیا کہنے. تم مجھ کو جان کر ہی پڑی ہو عذاب میں, اور اس طرح خود اپنی سزا بن گیا ہوں میں. تم جس زمین پر ہو میں اس کا خدا نہیں. واہ. تم جس زمین پر ہو میں اس کا خدا نہیں. بس سر بسر اذیت و آزار ہی رہو. تم جس زمین پر ہو میں اس کا خدا نہیں. بس سر بسر اذیت و آزار ہی رہو. بیزار ہو گئی ہو بہت زندگی سے تم. واہ. بیزار ہو گئی ہو بہت زندگی سے تم. بیزار ہو گئی ہو تو بیزار ہی رہو. کیا کہنے. تم کو یہاں کے سایہ و پرتوں سے کیا غرض. تم کو یہاں کے سایہ و پرتوں سے کیا غرض. تم اپنے حق میں بیچ کی دیوار ہی رہو. کیا کہنے. میں ابتدائی عشق سے بے مہر ہی رہا. یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے صاحب زندگی کی. میں ابتدائی عشق سے بے مہر ہی رہا. تم انتہائی عشق کا معیار ہی رہو. کیا کہنے. تم خون تھوکتی ہو یہ سن کر خوشی ہوئی. واہ. تم خون تھوکتی ہو یہ سن کر خوشی ہوئی. اس رنگ اس ادا میں بھی پرکار ہی رہو. کیا کہنے. تم خون تھوکتی ہو کیا کہنے جون بھائی. یہ سن کر خوشی ہوئی. کیا کہنے. اس رنگ اس ادا میں بھی پرکار ہی رہو. میں نے یہ کب کہا تھا محبت میں ہے نجات. واہ واہ. میں نے یہ کب کہا تھا کہ محبت میں ہے نجات. میں نے یہ کب کہا تھا وفادار ہی رہو. واہ واہ. میں نے یہ کب کہا تھا محبت میں ہے نجات. میں نے یہ کب کہا تھا وفادار ہی رہو. اپنی متاع شوق لٹا کر میرے لیے. واہ. اپنی متاع شوق لٹا کر میرے لیے بازار التفات میں نادار ہی رہو. میں نے یہ کب کہا تھا محبت میں ہے نجات. میں نے یہ کب کہا تھا وفادار ہی رہو. جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا. جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا. غم میں کبھی سکون رفاقت نہ دے سکا. جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا. غم میں کبھی جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا. جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا. غم میں کبھی سکون رفاقت نہ دے سکا. جب میرے سب چراغ تمنا ہوا کے ہیں مجروح بھائی کمار بھائی. جب میرے سب چراغ تمنا ہوا کے ہیں. جب میرے سارے خواب کسی بے وفا کے ہیں. جب میرے سب چراغ تمنا ہوا کے ہیں. جب میرے سب چراغ تمنا ہوا کے ہیں. جب میرے سارے خواب کسی بے وفا کے ہیں. پھر مجھ کو چاہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں. پھر مجھ کو چاہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں. تنہا کرانے کا تمہیں کوئی حق نہیں. کیا کہنے. خواتین و حضرات، مجھے آپ کے مطالعے پہ کوئی شبہ نہیں. مجھے یہ بھی اس بات کا بھی علم ہے کہ آپ نے بے انتہا شعراء کرام کو بھی سنا، ان کا کلام پڑھا. مگر یہ نظم جو بھی آپ نے سماعت فرمائی، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہم نے اس نظم کو سننے کے بعد
दाद क्यों दी, या ये कि इस नज़्म के सुनने के बाद तालियां क्यों बजाई। बहुत कम भाई जॉन पर्सनल होते हैं, मैंने बहुत अरसे से जानता हूँ, आज ये वाकई पर्सनल हो गए। आप मुझे जानते थे, जी, दादी जी। तेरे से जी जी आपकी बता दिया। बहुत पर्सनल हो गए थे जॉन भाई। अजीब व गरीब नज़्म है ये, और मैं समझता हूँ कि कल कला को जब कोई मौरख अदबी रवैयों की तारीख मुरतब कर रहा होगा तो ये नज़्म उसे बार बार बेतहाशा तंग करेगी। वाह 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 सलीम वाह। कबल इसके कि मैं सदर महफिल हजरत मजरू सुल्तानपुरी से दरख्वास्त करूँ, मैं उनसे पहले ये दरख्वास्त करूँगा कि इस नज़्म के हवाले से और आज की महफिल के हवाले से वो हमारी हिम्मत अफजाई फरमाएँ और कुछ कलमात खैर इस बदबख्त के बारे में ज़रूर कहें। हजरत मजरू सुल्तानपुरी साहब। हज़रात, आपने आज जिनकी शाम है यानी जॉन एलिया की, उनके वसीले, उनके ज़रिए, उनकी मौजूदगी से आपने उन्हें जाना पहचाना, उनके शेर सुने, और आपने ये ज़रूर देखा होगा कि ये गुफ्तगू करते हैं शेर में, बज़ाहिर ऊंची उड़ान नहीं लेते, हालांकि होती है। वाह। और मेरे नज़दीक ये अपनी तर्ज के वाहिद शायर हैं उर्दू ज़बान में, हिंदुस्तान पाकिस्तान का ही। वाह वाह। और मेरे बड़ा पसंदीदा, इस कदर मुश्किल तर्ज है इनका कि हर एक का बस का भी नहीं है। गुफ्तगू को शेर बना देना, भाई एक जगह दफ़ा बना दीजिए, 2 दफ़ा बना दीजिए, न कि मुसलसल भी बनाते चले जाइए। वाह। ये इनका हुनर है। अब इस वक्त रात के 3:45 बजे हैं, और सदर हो के मैं आपको परेशान करूं, मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है, इसलिए 3-4 शेर सुना के इस महफिल को खत्म करें। सरकार 3-4 गज़लें। नहीं, गज़ल कहाँ से? हाँ हाँ। माना शब गम सुबह की महरम तो नहीं है, माना शब गम सुबह की महरम तो नहीं है, सूरज से तेरा रंगे हिना